अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल आईटी गुरु हब में खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स, आज हम बताने जा रहे हैं कि बनो काबिल के पी इंटरव्यूज़ कब होने जा रहे हैं। बनो काबिल के पी के जो इंटरव्यूज़ है वो कब होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट जो है वो पूछ रहे हैं कि इंटरव्यूज़ कब हो रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू थोड़े बहुत लेट हो गए। उसकी बेसिक वजह ये है कि एक्चुअली जो कुछ क्रेडेंशियल थे वो स्टूडेंट से, वो कैंडिडेट से रह गए थे, जिस तरह के अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना एड्रेस लिखना। तो उस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है बनो काबिल की, उन्होंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया और इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पास है फर्स्ट के पेज के अंदर, तो उनको इन्फॉर्म किया कि आप ये फॉर्म फिल करें ताकि आपकी क्रेडेंशियल जो सारी हैं वो हमारे साथ आ जाएं, जिसमें मुकम्मल एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट का पता चले और फ़ोन नंबर वगैरह, जीमेल, सब कुछ उसके अंदर फॉर्म के अंदर सबमिट करना था। तो होपफुली वो सारे जो कैंडिडेट्स है, जो पास कैंडिडेट हैं, उन्होंने वो फॉर्म फिल किया होगा। और उसके बाद ये है कि इंटरव्यू के सवालात किस तरह होंगे और उसके जवाबात किस तरह देने हैं आप लोगों ने। और जो इंटरव्यू है वो आप लोगों ने ये बात लाजमी जहन में याद रखना है कि 50% मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। सबसे ज़्यादा जिसने भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स ज़्यादा लिए तो उसके सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये 50% मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स किस तरह आप लोग बनाएंगे, तो इस हवाले से आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देखनी है, ताकि मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब आप किस तरह देंगे और किस तरह सवालात हो सकते हैं। रिव्यूअर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस हवाले से वो है, आम तौर पर इंटरव्यूज़ में जो होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारुफ कराएं। तो इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप अपना तारुफ कराएं सिंपली, और ये भी कहा आपसे पूछा जा सकता है कि आपका नाम क्या है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो सिंपली इसमें आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फ़लाँ है, और मेरा एड्रेस बताना है कि मैं फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कौन सी ईयर में, इस ईयर में मैंने XYZ यूनिवर्सिटी से अपना BS का जो मुकम्मल किया, या रिसेंटली मैं सेकंड सेमेस्टर, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और फिर कौन सी ईयर में मैंने जो इंटर का एग्ज़ाम है वो कौन से बोर्ड से और कितने मार्क्स के साथ क्लियर किया, पास किया। और फिर मैट्रिक का जो है वो मैंने कौन सी ईयर में किस बोर्ड से और कितने मार्क्स के अंदर पास किया। तो ये सिंपली अपने अपने तारुफ में बताना है, अपना नाम और एड्रेस, और उसके बाद अपना जो क्वालिफ़िकेशन है, अपना जो तालीम है, एजुकेशन है, वो आपने सिंपली बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें हो सकता है, ये मस्ट नहीं है, लाजमी नहीं हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ बनो काबिल। आपने बनो काबिल में अप्लाई किया है, तो बनो काबिल क्या चीज़ है। तो आपको बनो काबिल के हवाले से मालूम होना चाहिए कि बनो काबिल फ्री IT कोर्स प्रोग्राम लॉन्च बाय खिदमत फाउंडेशन फर्स्ट इन कराची में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था वो डेट आप लोगों ने देखना है, गूगल करके आप लोग देख सकते हैं कि 2020 या 2020 या 2019 या 2021 में कब ये जो है बनो काबिल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और फिर इस तरह मज़ीद जो डिस्ट्रिक्ट है और जो प्रोविंसेस है उसमें लॉन्च हुआ। उसके बाद आप जैसे भी कहेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन ने लॉन्च किया, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज़ अल खिदमत फाउंडेशन, कि अल खिदमत फाउंडेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने अल खिदमत फाउंडेशन के बारे में बताना है, सर्च करना है कि अल खिदमत फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी गई है और किसने रखी है, और अल खिदमत फाउंडेशन कौन चला रहे हैं, और अल खिदमत फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, कौन कौन सी फील्ड में अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रहे हैं। खिदमत फाउंडेशन के अपने आगोश सेंटर्स है, उसमें यतीम पाल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो फ्लड्स हो गए, ज़लज़ले हो गए, उसमें अपने जो वेलफेयर के काम होते हैं, वो रेस्क्यू वगैरह करना जो भी, और इस तरह राशन वगैरह तकसीम करना, रमज़ान पैकेज। इसके अलावा यतीमों की कफ़ालत, एजुकेशन के मद में स्कॉलरशिप, अल-फलाह स्कॉलरशिप एक सिस्टम है, साफ़ पानी, शफ़ाफ़ पानी का निज़ाम, कुएँ जो है, और इसके अलावा बहुत सारे फील्ड है। हॉस्पिटल हो गया, खिदमत के सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वो है, और एम्बुलेंस जो सर्विस है, ये सारा सब कुछ अल खिदमत की जो वेलफेयर है या अल खिदमत फाउंडेशन है वो करती रहती हैं।
تو یہ آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں اگر پوچھے تو یہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کویشچن پوچھا جائے۔ پھر جو اہم کویشچن ہے، سب سے اہم کویشچن اور یہ لازمی پوچھا جائے گا، وائی یو چوز دس کورس، یہ کورس آپ نے کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ نے بنوقابل کے اندر جو بھی کورس سلیکٹ کیا ہے تو اس کورس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ فلاں کورس آپ نے کیوں سلیکٹ کیا، تو اس کے بارے میں آپ صرف فارملی جواب نہیں دینا کہ آپ یہ کہیں گے کہ سارا آج کل آئی ٹی کا دور ہے اور سب لوگ یہ کر رہے تو میں نے بھی اپلائی کیا اور یہ کیا، نہیں، آپ نے پراپر بتانا ہے کہ میں نے اس کورس کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کورس کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ سمپلی یہ بتائیں گے کہ میں نے ویب ڈیولپمنٹ کورس کے لیے اس لیے اپلائی کیا کہ میں نے جو اپنا بی ایس کمپیوٹر سائنس میں کچھ لینگویجز پڑھے ہیں، جس کے بارے میں میرا آئیڈیا بھی کلیئر ہے کہ جس طرح جاوا اسکرپٹ ہو گیا، HTML C+ وغیرہ، تو ان لینگویجز کو میں انہینس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے حوالے سے اس کی بیس پہ میں ویب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سمپلی اس کا جواب ہو گیا کہ اس حوالے سے میں نے اس کورس کو چوز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اہم کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر یور لانگ ٹرم کیریئر گولز، آپ کے جو لانگ ٹرم کیریئر گولز ہے وہ کیا ہے؟ آپ بنوقابل کا جو کورس کریں گے اس کے بعد آپ نے لانگ ٹرمز، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا مستقبل کا منصوبہ کیا ہے۔ تو سمپلی اس کے حوالے میں آپ یہ کہہ سکتے کہ آپ کا اپنے ذہن میں ایک روڈ میپ ہو کہ میں بنوقابل کا پروگرام کروں گا اور اس میں یہ کورس سیکھوں گا، اور اس کے بعد میں اس کورس کا صرف سیکھوں گا تو کیا صرف سیکھنے کی حد تک رہے گی، یا میں نے سیکھ کر اس سے آگے پھر کیا کرنا ہے۔ تو لانگ ٹرم یہ کہتا ہے کہ کورس کمپلیٹ کر کے میں جو بھی سیکھوں گا اس کے بعد میں نے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ فار ایگزامپل کس طرح کرنا ہے۔ بیسیکلی یہ کہ آپ امپلیمنٹیشن کے بارے میں بتائیں کہ امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے میں نے۔ تو فار ایگزامپل ویب ڈیولپمنٹ کے کورس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرا اس حوالے سے یہ لانگ ٹرم گولز ہے کہ میں یہ کورس جیسے بھی ویب ڈیولپمنٹ کورس انشاءاللہ سیکھوں گا تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو میں آن لائن جو ارننگ ہے اس پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر اپنا پروفائل بناؤں گا اور آن لائن ارننگ کی کوشش کروں گا۔ جتنی بھی آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو ویب ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹ آتے ہیں ان کے اوپر بیٹ کروں گا اور اس طریقے سے کوشش کروں گا کہ میں اپنا فائنینشلی اپنے آپ کو سپورٹ کروں، اپنے گھر والوں کو۔ تو یہ چیز آپ نے بتانے، اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا لانگ ٹرم گول یہ بھی ہے کہ میں ویب ڈیولپمنٹ کا جو کورس ہے وہ سیکھوں گا تو میں چھوٹا سا اپنا ایک آفس کھولوں گا، آفس کے اندر میں اپنے ساتھ کچھ اسسٹنٹس، کچھ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو لرنرز ہیں ان کو رکھوں گا اور پھر ان کو بھی سکھاؤں گا، اور اس کے حوالے سے ہم جو مختلف کمپنیز ہے ان کو آفر کریں گے اور اس طریقے سے ایک آن لائن سسٹم بنائیں گے، اور جس کو بھی ویب سائٹ چاہیے ہو تو ہم ویب سائٹ بنا کے دیں گے، اور ویب پورٹل وغیرہ جو بھی کوئی چیز ہو تو وہ بنا کے دیں گے اور ان کو سیل کریں گے، اس طرح سے ان کو ایک سروس پرووائڈ کریں گے۔ تو اس سے ارننگ بھی ہوگی اور اس سے میرے ساتھ ساتھ ایک کچھ اور لوگ بھی جو لرنرز ہے ان کو وہ بھی میرے ساتھ انگیج ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ مطلب علم صرف اپنے ہاتھ تک محدود نہیں رکھنا، اس کو آگے بھی پھیلانا ہے، یہ بھی اہم چیز ہے کہ میں آگے اس کو انہینس کروں گا، اس اپنے ایک پلیٹ فارم بناؤں گا اس حوالے سے۔ تو یہ لانگ ٹرم اگر اس طرح آپ نے بتایا تو آپ کا انٹرویو بالکل کلیئر ہے۔ سب سے جو آخری چیز ہے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے، کچھ کینڈیڈیٹس پوچھ رہے، تو ڈاکومنٹس جو ہے یہ ضروری ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ تو CNIC آپ کے پاس ہو یا پام بے ہو، اگر CNIC نہیں ہو، اسٹوڈنٹ کارڈ وغیرہ، تو یہ بھی اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈومیسائل جو ہے یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کا ڈسٹرکٹ کا پتہ چلے، اور 1 عدد یا 2 عدد فوٹو جو 4x4 فوٹو ہے یا پاسپورٹ سائز فوٹو جو آپ اس کو کہتے ہیں وہ ہونے چاہیے، اگر وہاں پہ فارم فل کرنا ہو تو وہ اس کے ساتھ لگیں گے۔ اس کے علاوہ جو میٹرک اور انٹر اور BS وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی ایکسپیرینس لیٹر یا جو بھی کچھ ہو تو یہ سرٹیفکیٹ اور یہ مارک شیٹ یہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے اوریجنل میں۔
اور سب سے جو اہم ان سب کا پھر ایک سیٹ فوٹو کاپیز کا ہونا چاہیے. CNIC ڈومیسائل اور فوٹو تو چلے اوریجنل ہو گئے, اور میٹرک انٹر BS وغیرہ جتنی بھی ڈگریز ہے اور ٹرانسکرپٹ ہیں ان کی ایک سیٹ فوٹو کاپیز کا ہونا چاہیے. شاید ہو سکے وہ آپ سے وہ جمع کر لیں. تو ڈیئر ویور, اس طریقے سے آپ لوگوں نے انٹرویو کے کویسچن اور آنسر کرنا ہے, اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے انٹرویو کو کلیئر کرنا ہے. اور انٹرویو کے کویسچن کے حوالے سے ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے بس بیسک چیزیں کلیئر کرنی ہے. ڈیپ میں کوئی آپ سے ایسا طرح کویسچن نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سی لینگویج پڑھی ہے اور کون سی لینگویج C+ یا جاوا اسکرپٹ یا HTML اور اس کی ڈائریکٹیز بتائے, اور اس کے اندر پروٹوٹائپ کیا چیز ہے, اور اس طریقے سے ویریبل کیا ہے, یہ ساری چیزیں یہ نہیں پوچھے جائیں گے آپ سے. بس آپ کو سمپل آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سا لینگویج کس چیز کے لیے چاہیے. جس طرح میں نے بتایا کہ HTML ہو گیا, جاوا اسکرپٹ ہو گیا, یہ لینگویجز جو ہے یہ ویب ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی ہیں. اور پھر یہ چیز بھی ہے کہ یہ فرنٹ اینڈ لینگویج ہے یا بیک اینڈ لینگویجز ہے. لینگویجز میں یہ بھی 2 قسم ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا یہ لینگویجز کے بارے میں آپ کو پتہ ہوں. یہ میں نے صرف ایک ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگزامپل بتا دیا. اس کے علاوہ آپ کا جو بھی کورس ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھرپور تیاری کرنی ہے اور پڑھنا ہے, اور بیسک چیزیں آپ نے اس میں سمجھنی ہے. ڈیپ میں کبھی بھی نہیں جانا اور اپنے آپ کو نہیں تکانا, صرف آپ نے بیسک چیزیں سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس طرح بیسک چیزوں کا حوالے سے انٹرویو دیا اور آپ کا روڈ میپ کلیئر ہو, آپ کا گول جو اچیومنٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے کیا گول اچیو کرنا ہے, یہ کورس میں نے کیوں سلیکٹ کیا اور اس کورس کے تھرو میں کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ آپ کی انٹرویو کلیئر ہوگی. تو بیسٹ آف لک انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.